جو میں سر آپ نے ٹائم دیا، سر یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے سیاسی حالات اور معاشرتی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے عرض یہ کہ آپ اگر غور کریں پورے پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو بلوچستان بھی اس ملک کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. مطلب میرے نظر سے تو میں بہت ہی عجیب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایٹمی قوت ہے، اور ان کا غیر سنجیدہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور سیاسی طور پہ کنگال لیڈرشپ، خواتین کا چادریں اچھال کے اور مرد کا پگڑی اچھال کے سیاسی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیسے امید رکھیں گے ان تمام حالات میں اتنا غیر سنجیدہ لیڈرشپ جس ملک کا ہو، وہ ایک صوبے میں جہاں شورش ہے اور پچھلے 70 سال سے مسلسل شورش ہو، اس کا معاملات کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جبکہ ان کو نیشنل ایشوز کا پتہ نہیں ہے، اور وہ ایک پرسنل اور فیملی ایشوز کو لے کے تینوں پولیٹیکل پارٹیز اس ایشو کو اچھال رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ایشوز کو وہ نہ سمجھتے ہیں نہ اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سر حالیہ دنوں میں جو ابھی نااہل ہو چکے ہیں وزیر اعظم صاحب کا نواز شریف صاحب، وہ اچانک سے کچھ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نواب اکبر بھٹی کو بے دردی سے مارا گیا، ان کو اچانک وہ یاد آ گیا. تو ابھی حال ہی میں 4 سال انہوں نے بھی گزارے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیاسی سوچ پہ کہ جب وہ حکومت میں نہیں رہتے، لوگ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو لوگوں کی محرومیاں ان کو نظر آ جاتی ہیں؟ تبصرہ کریں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے عرض یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان سیاست کرتا ہے اس کے کوئی پرنسپلز ہوں اور ان اصولوں کے چارچوب میں رہتے ہوئے اپنے سیاست کرے. پاکستان کے جتنے وزیر اعظم آئے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے ان کو ہٹایا گیا ہے. نااہل تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا اکثر سیاسی لیڈرشپ ہے جو اس بحرانی کیفیت میں بھی وہ کرسی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور گر کے سیاست کر رہے ہیں. اب اچانک میاں صاحب کو اگر یہ یاد آیا کہ نواب اکبر بگٹی کا قاتل یا بلوچستان پہ فوجی آپریشن شروع کرنے والا باہر ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاست عوام کے لیے نہیں ہوتا، صرف کرسی حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو اگر میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے والے بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد والے بھی ان کو بھی بلوچستان پھر اس وقت یاد آئے گا جب وہ کرسی سے اتارے جائیں گے. سر آپ کی ذات کے حوالے سے مستقبل قریب میں 1 سال بعد پھر الیکشن ہونے والے ہیں، آپ کا سیاسی فعال کردار سامنے آئے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں جو فیڈریشن کا سیاست ہے وہ ایک حد تک ختم ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فعال کردار میں ایک حد تک ادا کر رہا ہوں، مگر مجھے بھی اپنے صوبے کے حق کے لیے اپنا سیاسی ویٹیج کسی ایسے پولیٹیکل پارٹی کو دینا پڑے گا جو صوبے کے حق کے لیے آواز اٹھائے اور صوبے کی خدمت کرے. بتانا پسند کریں گے کہ اس کا انشاءاللہ کچھ عرصے میں فیصلہ ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ رابطہ قومی اسمبلی کی سیٹ پہ انشاءاللہ قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں سیٹوں پہ میں الیکشن لڑوں گا. سر ویسے اگر مختصراً آپ بتائیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے ابھی؟ دیکھیے بات یہ کہ اگر روز اول سے پاکستان کے پارلیمنٹ کو فعال اور اس کا ایک باقاعدہ سیاسی عمل میں نظام حکومت میں کردار ہوتا تو بلوچستان کے لوگ 1970 کے الیکشن میں بھی وہ اس پارلیمنٹ کے حصہ تھے، 73 کے آئین میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے کوشش کی کہ فیڈریشن کے حصہ بن سکیں، مگر جہاں پارلیمنٹ سب سے زیادہ کمزور ہے اور پارلیمنٹ فعال کردار ادا نہیں کر سکتا تو وہاں پھر بغاوت اور نفرت اور دوری کا صورت پیدا ہوتا ہے جو بلوچستان کی سچویشن میں آپ کو بار بار نظر آ رہا ہے.